بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے سفیر جو کہ اب جا چکے ہیں، افغانستان واپس جا چکے ہیں، ان کی بیٹی نے الزام لگایا تھا اور ان کے والد نے شکایت کی تھی کہ ان کی بیٹی، جس کا نام سلسلہ علی زئی ہے، وہ سلسلہ علی خیل ہے، اس کو ایبڈکٹ کر لیا گیا تھا، اس کو اغوا کیا گیا اور پھر اس کو کسی جگہ لے جا کے وہاں پہ رسیوں سے باندھا گیا۔ غالباً ٹیکسی کے اندر اس کو مارا پیٹا بھی گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پھر اس کو کہیں پھینک دیا گیا۔ پھر اس نے اپنی ایمبیسی کے کسی سٹاف کو بلایا یا کسی جاننے والے کو، انہوں نے اس کو گاڑی میں ڈال کے تو واپس گھر پہنچایا۔ بہت سارے شکوک و شبہات تو اسی وقت ظاہر کیے گئے کہ یہ بچی 3 دفعہ ٹیکسیاں بدلتی ہے، 3-4 جگہوں پہ ٹیکسی پہ جاتی ہے، آخر کیا وجہ تھی، کیوں یہ خفیہ طریقے سے گئی؟ کیونکہ اس کے گھر میں 5-6 گاڑیاں، وہاں پہ کاریں کھڑی ہیں، ڈرائیور موجود ہیں، اور یہ ان کو استعمال نہیں کر رہی، بلکہ ایک جگہ سے پیدل اپنے گھر سے آ کے پھر ایک جگہ سے ٹیکسی لیتی ہے، پھر جاتی ہے۔ تو پہلے دن سے ہی یہ کہانی خاصی مشکوک تھی۔ بصورت 16 جولائی تھی جب کہ یہ اغوا کی کہانی سنائی گئی، اور افغانستان نے اس پہ ایسا ریئیکٹ کیا کہ 18 جولائی کو انہوں نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا اور پھر کہا کہ یہ سفیر اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک کہ آپ ان لوگوں کو گرفتار نہیں کر لیتے جنہوں نے یہ کام کیا ہے اغوا کرنے کا، اور ان کو سزائیں نہیں دے لیتے۔ اور پھر انہوں نے کہا افغانیوں نے کہ ہماری ایمبیسی کی جو اس کی سیکیورٹی وغیرہ ہے وہ بڑھائی جائے، وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان نے یہ ساری چیزیں فوری طور پہ کر دیں، ان کی ایمبیسی کا دفاع بھی، ان کی بھی سیکیورٹی بڑھائی، جہاں جہاں ان کے کونسل خانے ہیں ان کی سیکیورٹی بڑھائی۔ اور ویسے بھی پاکستان گورنمنٹ نے اس چیز کو بڑا سیریس لیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک الزام لگ رہا ہے اور وہ آپ کے ملک کے اوپر آ رہا ہے، آپ کے سیکورٹی کے اداروں کے اوپر آ رہا ہے، ملک کے حالات نارمل ہیں، آپ اس پہ بھی ایک انگلی اٹھ رہی ہے، اور پھر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً بھارت کی طرف سے ایک سوشل میڈیا کا طوفان اٹھ گیا، اور بہت ساری ایسی باتیں بھارت کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ڈالی گئیں جس میں کہ الزام تراشیاں، پاکستان کو شرمسار کرنے کی کوشش، اور ہر طرح کے آپ کہہ لیجئے، جیسے میں نے کہا کہ گھٹیا دشمن، ایک دشمن آپ کا ہے لیکن اس کا کوئی اصول نہیں، وہ گھٹیا دشمن ہے، لیکن افغانستان بھی اتنا ہی گھٹیا، یہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں، اور یہ اس کہانی میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ پاکستان اپنی تحقیقات کے اوپر اس وقت بھی افغان گورنمنٹ کو کسی حد تک مطلع کیا تھا، لیکن افغان گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اپنی سیکیورٹی کی ایک ٹیم بھیجیں گے جو سارے مسئلے کا جائزہ لے گی۔ ایک تو سیکیورٹی کے انتظام جو آپ نے کیے ہیں ایمبیسی کے یا اس کے کونسل خانوں کے، اس کا بھی جائزہ لے گی، اور اس کے علاوہ جو آپ نے تحقیقات کی ہیں ان کو بھی دیکھے گی۔ پاکستان نے کہا جی موسٹ ویلکم، آپ آئیں۔ لہذا اب آج پرسوں ان کی سیکیورٹی کی ٹیم آ گئی، اور ان کو فارن آفس میں ڈیٹیلڈ بریفنگ دی، انٹیلیجنس کے لوگوں نے بھی دی، منسٹر آف انٹیریئر نے، فارن منسٹری نے، اور ان کے سامنے سارے شواہد رکھے۔ آج کل کے ٹیکنالوجی کا دور ہے، چیزیں چھپتی نہیں ہیں، ان کو ویڈیوز دکھائیں، ان کو مختلف جگہ کی تصویریں دکھائیں، پھر جو فورینزک آڈٹ ہوا ہے اس کے ٹیلی فون کا لڑکی کے، وہ ان کے سامنے رکھا کہ یہ دیکھیں، جہاں جہاں بات کی، حالانکہ اس نے سارا کچھ اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا ہوا تھا، لیکن بہت سارا ڈیٹا ریٹریو کر کے ان کے سامنے رکھا کہ یہ چیز ہے۔ اور اس سے بڑھ کے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ اسلام آباد سیف سٹی کا جو آفس ہے وہاں لے کے گئے، کیونکہ وہاں سے سارا کنٹرول ان کے پاس ہے، ان کو پتہ لگتا ہے موومنٹ کا، کہاں کون جا رہا ہے۔ اور پھر اس سیف سٹی کے آفس میں وہ ویڈیو کلپس دکھائی گئیں جہاں یہ لڑکی آزادانہ طریقے سے مختلف جگہوں پہ جا رہی ہے، پھر رہی ہے، اور پھر کچھ لوگوں کو بھی ملتی ملاتی ہے۔ پاکستان نے جو انویسٹیگیشن کی تھی اس میں چاروں وہ ٹیکسی ڈرائیور 3 غالباً تھے، تینوں کو پکڑ لیا گیا، ان کی انٹیروگیشن ہوئی، سارا دیکھا گیا، اور پتہ چلا
کہ ان ڈرائیورز نے ساری کہانی بتائی جس میں بالکل واضح سامنے آ گیا کہ یہ لڑکی صریحاً جھوٹ بول رہی ہے۔ اب یہ سازش تھی یا کچھ اور تھا، لیکن اس میں جو سب سے بڑی قباحت تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان کے ایمبیسڈر واپس چلے گئے۔ لڑکی سے جو بعض چیزیں کوریبوریٹ کرنی تھی، پوچھنا تھا اس سے، بعض جو اس کی شکایات تھیں اس کو تجزیہ کرنا تھا اس کی مدد سے، تو وہ تو یہاں سے بھاگ نکلے۔ سو لازمی بات ہے کہ جب یہ جس کی شکایت ہے وہی سامنے نہیں، تو آپ مزید اس میں کیا کر سکتے ہیں، آپ کتنا کچھ کریں گے۔ اب یہ کہ اس دوران افغان گورنمنٹ نے جو الزام تراشیاں کیں اور جو کچھ ایک رویہ اختیار کیا، اس کے باوجود پاکستان نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ اپنے ایمبیسڈر کو بھیجیں، ہمیں ایکسیس دیں تاکہ ہم مزید تفتیش کر سکیں، اور بات چیت ہوگی تو پتہ لگے گا، اور ہم نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ملوث ہے تو ہم سزا بھی دیں گے۔ اب اس جو ٹیکنیکل ٹیم ان کی آئی اور جو لوگ آئے، ان کو ٹیکنیکل پریزنٹیشنز بھی کی گئیں، اور ان کو ان جگہوں پہ بھی لے جایا گیا جہاں بچی کہتی تھی کہ میں تھی، اور اس کے علاوہ اس نے جو انٹرنیٹ استعمال کیا اس کی وجہ سے ہمارے پاس ٹیکنیکل ڈیٹا موجود تھا جو اس کی لوکیشن بتاتا تھا کہ وہ کہاں کہاں گئی ہے۔ بہرحال ان کے سامنے ساری چیزیں رکھ کے ان کو اپنا نتیجہ ہم نے بتایا کہ یہ ٹیکنیکل ایویڈنس ہے، یہ جو اس کا ٹیلی فون سے ڈیٹا لیا گیا اس کا ایویڈنس ہے، یہ سیف سٹی کی ویڈیوز ہیں، یہ تصاویر ہیں مختلف جگہوں کی جو ان کے سی سی کیمراز لگے ہوئے تھے۔ سب چیزوں سے واضح پتہ لگتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی آزادانہ جس سے مل رہی ہے یا جہاں پھر رہی ہے وہ بالکل آزادانہ کام کر رہی ہے، کوئی کسی نے نہ چھیڑا نہ بات ہوئی، کوئی درمیان میں آیا ہی نہیں۔ لہذا کہنے کو تو ان کو کہا جا سکتا تھا کہ یہ لغو ہے، یہ بکواس کرتی ہے لڑکی، جھوٹ بولتی ہے، جھوٹا الزام لگاتی ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ آپ سوچتے ہیں ہمیشہ ایک تو برادر ملک ہے، اسلامی ملک، ہم نہیں چاہتے کہ بچیوں کی عزت خراب ہو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک ملک کے ساتھ صرف ان باتوں پہ تعلقات خراب ہوں باوجود ان کے گھٹیا پن کے۔ تو بہر صورت ان سے ریکویسٹ کی، ان کو کہا کہ جی مزید بھی ہم اس پہ کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں اس بچی تک رسائی چاہیے، اور بچی تک رسائی ہوگی تو پھر ہم اس سے بھی مزید تفتیش اس سے بات چیت لے کے اگر کوئی ایویڈنس ایڈیشنل نکلتا ہے تو وہ اس کو ہم ایگزامن کریں گے، لیکن اس طرح نہیں، ہم اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے، ادھورے میں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بچی کہاں سے آئے؟ ایمبیسڈر تو یہ نہیں ہے، میں نے آگے بھی کہا تھا اپنی ویڈیو میں کہ اگر ایمبیسڈر واپس آیا تو یہ نہیں ہوگا وہ کوئی اور صاحب ہوں گے، کیونکہ یہ اب یہاں پہ وہ شرمندگی اپنے منہ پہ مل نہیں سکتا، لے نہیں سکتے، یہ فیس سیونگ اس کی رہی کوئی نہیں۔ پاکستان نے تو توقع ظاہر کی ہے کہ آپ ایمبیسڈر اپنا جلدی بھیجیں گے اور وہ آ کے پاکستان میں اپنی نارمل ذمہ داریاں سنبھالے گا، لیکن لڑکی یہاں نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے وہ فوری طور پہ ایمبیسڈر تو افغانستان گئے، بچی افغانستان نہیں گئی، وہ یہاں سے استنبول گئی، استنبول سے وہ جرمنی گئی۔ جرمنی میں اس نے سیاسی پناہ لے کے رکھی ہوئی ہے۔ سیاسی پناہ میں آپ کچھ وقت کے لیے وہاں سے غیر حاضر ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ جا کے پھر سکتے ہیں ہر جگہ تو پھر آپ کو یہاں پہ بیٹھے رہنے کی کیا ضرورت ہے، سیاسی پناہ کی یہاں کیا ضرورت ہے، آپ پھر جائیں۔ لہٰذا وہ کچھ خاص مخصوص وقت ہے، اس سے زیادہ وہ باہر رہ نہیں سکتی۔ وہ بچی لاہور یہاں پاکستان آئی، یہاں پہ آ کے وہ اوور اسٹے کیا، اور جرمنی میں واپس جانا اس کا مسئلہ بن گیا۔ جو ہمیں سمجھ لگی ہے، جو اسیسمنٹ وہ یہ ہے کہ جو وہ ایڈیشنل یہاں پہ ٹھہری، اس چیز کو ایک رنگ دینے کے لیے کہ میں خود نہیں یہاں پہ ٹھہری، میں مجبور تھی، اغوا ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ جھوٹ کا ایک تماشا، ایک ڈرامہ کھڑا کیا، اور پھر جرمنی جا کے وہاں پہ یہ اپلیکیشن دی ہوگی، انہوں نے انٹری بھی دی اور انہوں نے رکھ بھی لیا ہوگا، لہذا وہ جو سلسلہ تھا اس کے سیاسی پناہ کا وہ ڈسٹرب نہیں ہوا، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ سو یہ ایک لڑکی کے معاملے میں ایک کہانی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ہے، کن سے ملی کیا، وہ حکومت پاکستان محتاط ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیں گے تاکہ کسی کو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔